علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، تو نے ہی جوانی عطا فرمائی، سانس عطا فرمائے، اور تو نے اپنی امانت کو لے لیا۔ اللہ ہم اس کے لیے دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اگر آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی مسلمان دعا کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میرے بندو اس مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی کے اندر تمہیں میں لے جاؤں گا، ومنہا نخرجکم، اور اسی مٹی سے قیامت والے دن تمہیں میں نکالوں گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا مٹی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر اللہ لے گئے، مٹی سے نکالیں گے۔ تو جس طرح مٹی کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری امت کا ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت جس طرح مٹی کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، جھکنا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہے، تو اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، آمنہ کے لال بھی یہی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر عاجزی آ جائے۔ شیطان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، یہ شیطان بہت نیک آدمی تھا، بہت نیک، اس کو طاؤس الملائکہ کا لقب ملا ہوا تھا، فرشتوں کا بھی سردار، عبادت کر کر کے اللہ کا بڑا مقرر۔ غلط فہمی ہو گئی۔ جس وقت اللہ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، بھیجا، تو فرشتوں سے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان کو بھی حکم تھا، شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، شیطان اکڑ گیا، غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گیا، اکڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے میں نے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قرآن کی آیت ہے، اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کا کام ہے نیچے کو جانا، آپ کا کام ہے اوپر کو جانا، میرا مرتبہ بلند ہے، آدم کا مرتبہ کم ہے، تو میں آدم کو سجدہ کروں، وہ دلیلیں دینے لگا، غلط فہمی کے اندر آ گیا۔